برادر زید شمسی کی طرف سے مرحومین کے سال سوال کے لیے ان مرحومین سید فقیر حسین شمسی، سید حسین شمسی، سید مزمل شمسی، سید محمد شمسی، سید ابوبکر شمسی، ان مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومات کے سال سوال کے لیے، اور درجات کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص الحمدللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ اللهم صل على المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ان کی بیٹیوں اور ان کی والدہ محترمہ کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے دعا سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرضا إلى الله إن الله وصي بالعباد، استغفر الله العظيم التوبة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أحلى، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرصت دیتے ہیں آج کی اس شہادت کا اور اس بیوی کا، ان کے فرزند خلف حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو، اللهم صل على محمد وآل محمد، اور دعا کرتے ہیں کہ اس صف ادا کے وارث ہمارے مولا کا تشریف لیں، شعبہ کربلا اور سرائے کربلا جہاں معصومین علیہ السلام کی ارواح طیبہ تشریف لیں، تاکہ سیدہ کونین سید نساء العالمین کا پرسہ کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عنوان کلام کے طور پہ بڑی معروف سی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جس کے شان نزول میں خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت رسالت سے ہر قسم کے رجس کو اور نجاست کو دور رکھے، یعنی ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی نجاست ان سے دور ہو۔ اور جن ہستیوں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب فرشتوں نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا پروردگارا کہ یہ کون ہستیاں ہیں، تو اس وقت جو تعارف کرایا گیا تو ان ہستیوں کی مرکزی شخصیت بھی یہی بیوی تھی۔ اللہم صل علی محمد۔ جس بیوی کے بارے میں پروردگار نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہم صل علی محمد، کہ جب فرشتوں نے، خود نورانی مخلوق نے، وہ جو خود نور ہیں، جب ان کو اس نور کی، اس عظیم نور کی معرفت کی، تعارف کی، ان کی عظمت کی، ان کی پہچان کی ضرورت پڑی،
تو ان کے تعارف کے لیے کائنات میں خدا سے کم کوئی ہستی نہیں، یعنی یہ ہستیاں اتنی عظیم تھیں، یہ ہستیاں اور ان کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کی معرفت اتنی عظیم تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے نے بھی جس سے تعارف چاہا تو وہ بھی کائنات کا خالق تھا۔ اور پھر یہ بیوی جو ہے، مثلا بیوی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے، بیوی کے بابا کو پروردگار معراج پہ بلاتا ہے، بہشتوں کی سیر کراتا ہے اور واپسی پر میوہ عطا کرتا ہے، اور وہ میوہ بہشت کا میوہ حقیقت میں فاطمہ الزہرا کا نور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی بہشت کے میوے کی یا خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں فاطمہ الزہرا کو سے دیتا ہوں۔ یہ تو بیوی کی پیدائش کا عالم ہے، اور پھر بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو جہاں دنیا میں محبوب خدا فاطمہ الزہرا کا صیغہ عقد جاری کرتا ہے، وہاں خداوند متعال اپنے حضور میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں فاطمہ الزہرا کا زمین پہ صیغہ عقد جاری ہو، میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں اور بہشتوں میں بھی فاطمہ الزہرا کا میرے حضور میں، میری میت میں میرے فرشتے تمام مخلوق اور کائنات جانے کہ فاطمہ الزہرا کی عزت کیا ہے۔ اور پھر بیوی کی ظاہری عمر مبارک 18 سال، اور پھر بیوی کے جو آخری ایام زندگی ہیں، کتنی عظمت ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی کہ بابا کی وفات یا شہادت کے بعد اور بیوی کے شہادت کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نہ آئے ہوں۔ یعنی یہ عظمت ہے اس بیوی کی، اس عظیم زہرہ مرضیہ کی کہ پروردگار نے اپنی کنیز کے انس کے لیے، اپنے کنیز کے درد کو بانٹنے کے لیے اور اپنی کنیز پر کائنات کے علم اور کائنات کی وسعتوں کو منکشف کرنے کے لیے پروردگار نے بابا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں ہر روز مونس و مددگار بھیجا۔ یہ عظمت ہے اس بیوی کی کہ فاطمہ الزہرا صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، صرف حسن و حسین کی ماں نہیں ہے، صرف علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ الزہرا کائنات کی کلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیث قدسی میں فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ، میرے محبوب پروردگار فرماتے اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں افلاک کو اور کائنات کو نہ بناتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر مجھے علی کو نہ بنانا ہوتا تو نہ کائنات بناتا نہ تجھے بناتا۔ اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں اگر مجھے فاطمہ الزہرا کو وجود میں نہ لانا ہوتا مصطفیٰ نہ کائنات بناتا نہ تجھے بناتا نہ علی کو بناتا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ بیوی کی جس کی عظمت خدا بتا رہا ہے، فرشتے دکھا رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، وہ بیوی جب مصلی عبادت میں مدینہ میں کھڑی ہوتی تھی تو ہر طرف نور پھیلتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امت نے بیوی پر وہ ظلم کیا، وہ ستم کیا
کہ ان کو رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان بھی بھول گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی کلمہ وحدانیت بھی بھول گیا، توحید بھی بھول گئے، رسول کا قرب بھی بھول گیا۔ ایک تاریخی بات جو ہے جس کے بیوی پر ظلم بھی ہوا ہے اور بہت رسول اللہ کے رحلت کے فوراً بعد ہوا ہے، وہ مسئلہ فدق ہے۔ اور فدق جو ہے ایک تعبیر کے مطابق لفظ فداقہ سے نکلا ہے اور پھر استعمال ہوتے ہوتے فدق رہ گیا۔ فدا کا یعنی آپ پر فدا کیا۔ اب یہ کہاں سے یہ سلسلہ چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ خود تورات میں حضرت رسول اکرم کے حوالے سے بھی آیات موجود ہیں کہ آخری نبی ان کا کیا نام ہوگا، کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، اور پھر ان کے خلیفہ اور وسیع کو بھی ایلیا کے نام پہ تورات کے اندر یاد کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، بہت عابد تھا، عالم تھا، متقی تھا، اور اس کا نام تھا زرخا۔ اب ظاہر ہے کہ عالم بھی تھا، صحابی بھی تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہاں آئیں گے اور کب آئیں گے۔ تو زرخا نے اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ کے قریب جن علاقوں کو فدق کہا جاتا رہا بعد میں، وہاں آ کے رہنے لگا۔ شروع میں وہاں بیابان تھا، اور یہ متقی شخص جب وہاں پہ آیا تو اس نے اسے محمد اور علی کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعائیں کی، تو ان دعاؤں کی وجہ سے وہاں پہ پانی کے چشمے نکلے، اور ان پانی کے چشموں کی وجہ سے پھر 8 شہر یا 8 بستیاں یا 8 علاقے آباد ہو گئے، اور یہ سب کے سب 8 علاقے یا 8 شہر سب کے سب خیبر کا حصہ تھے، فدق کا حصہ تھے۔ صلوات پڑھیں۔ اب جب زرخا اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی اولاد سے کہا، لوہے کا صندوق بنایا گیا، باکس بنایا گیا، اور پھر اس کو ایسا تالا لگایا گیا کہ جس کی چابی نہیں تھی، اور تالا لگانے سے پہلے سونے کی ایک تختی پر اس نے اپنی وصیت لکھی۔ اس وصیت میں زرخا نے درج کیا کہ میری وفات کے ٹھیک 1550 سال بعد آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کے وصی، ان کے بھائی، ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد علی ہوں گے، جن کا تورات کے اندر نام ایلیا درج ہے۔ نعرہ حیدری، ہمارے بران صلوات، تو میں تم سب کو یہ وصیت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے کہا کہ یہ جو کچھ یہ شہر بسے ہیں، یہ جو کچھ یہاں کھیتی باڑی اور زراعت ہوتی ہے، یہ سب پروردگار نے ہمیں اور تمہیں اسی محمد اور علی کے واسطے اور نام سے عطا کیا ہے۔ لہذا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ جب اس نبی کی یہاں آمد ہوگی تو اس وقت ایک معجزہ ہوگا، اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ وہ نبی جب یہاں آئے گا تو یہاں کنویں کے اندر اس کی انگوٹھی، اس کی انگشتر گرے گی، پھر وہ اپنے وصی علی سے کہے گا کہ اس انگوٹھی کو کنویں کے پانی سے باہر نکالو، تو اس کا وصی علی تمہارے سامنے وہ انگوٹھی نکال کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دے گا،
میں تم سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ نبی اور اس کا وصی تمہارے شہر میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے گھر میں آئے، اور جب تم یہ معجزہ دیکھ لو تو پھر ایمان لانے میں پس و پیش نہ کرنا، فوراً ایمان لے آنا، اور یاد رکھنا یہ جتنے 8 کے 8 شہر اور علاقے ہیں یہ سب تم نے ان کو دے دینا ہے، کیونکہ اللہ نے اس نبی اور اس کے وصی کی یہاں آمد کے بعد یہاں کی زمینوں کی ہر قسم کی آمدنی اور مال سوائے محمد اور علی اور ان کی اہل بیت کے ہر دوسرے شخص پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی فضل کمال سوائے محمد اور علی اور ان کی آل کے باقی تمام کائنات پر جس شخص نے ان علاقوں کی بنیاد رکھی اس نے بھی بیان کر دیا، اور بعد میں بھی تاریخی طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال زرخق نے یہ وصیت لکھی اور اس کے بعد اس تختی کو اس صندوق کے اندر، باکس کے اندر رکھا، اور اس کے بعد تالا لگا دیا اور کہا کہ جب وہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت اس نبی کا وصی جو ہے وہ تم سے یہی صندوق مانگے گا، اور اس صندوق کو جو تالا لگا ہوا اس کی چابی خود اس نبی کے وصی کی انگلی ہوگی، اس کی مشتر مبارک ہوگی۔ نعرہ حیدری غلام صلوات تو اسی طرح گرامی وقت گزرتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت کیا، پھر ہجرت کی۔ 7 ہجری میں مدینہ سے خیبر گئے، وہاں پہ خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح کرنے کے بعد حضرت رسول اکرم اور حضرت علی علیہ السلام یہ صرف 2 ہستیاں، باقی لشکر خیبر میں تھا۔ یہ 2 ہستیاں آئیں، 2 لوگ جنگ نہیں کرتے، یہ دونوں ہستیاں آئیں۔ جب فتح کے علاقے میں پہنچے تو یہ خیبر کی فتح کی خبر کے مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کے یہودی شکست کھا چکے ہیں، وہاں کے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اب وہ لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے، اب اس گھبرانے کی وجہ سے وہاں کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، اس کے اندر سب نے اپنے آپ کو بند کر دیا اور اپنے دروازوں کو تالے لگا دیے تاکہ ہر قسم کی حفاظت ان کی ہوتی رہے اور وہ کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہیں۔ اب جب حضرت رسول اکرم اور حضرت علی علیہ السلام جب رات کو پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ سب لوگ قلعہ کے اندر ہیں اور قلعہ کو بھی دروازے اور لاک لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عین وہی منظر کہ جو فتح مکہ پر پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ایک تاریخی منظر سب نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور وہاں جو بت لٹکے ہوئے تھے اس کے لیے خود دوش رسول پر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو سوار کیا اور علی علیہ السلام سے کہا، یا علی تو بت شکن ہے، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا جو لقب ہے، ایک لقب خیبر شکن ہے اور دوسرا حیدر کرار بت شکن ہے۔ بت تو بہت توڑے لیکن بت شکن حیدر کرار اس وقت معروف ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دوش مبارک پر سوار ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لات، منات اور عزا اور دوسرے معروف اور مشہور قسم کے بتوں کو توڑا اور گرایا۔ نعرہ حیدری غلام صلوات۔ تو عین وہی منظر تھا، رات کا وقت تھا، فتح کا علاقہ تھا، فتح کا قلعہ تھا، سب لوگ اندر تھے۔ اب رسول اکرم حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے، یا علی آؤ میرے دوش مبارک پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے دوش مبارک پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام
فدق کے قلعے کی دیوار پر سوار ہوئے. جب وہاں چڑھے تو حضرت علی علیہ السلام نے، جس نے کائنات کو توحید کی معرفت کرائی، تو دیوار پر جا کے مولا نے پہلی اذان دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ادھر علی علیہ السلام کی آواز قلعے پر گونجی، لوگوں کے کانوں تک پہنچی. وہ علی کی آواز نہیں تھی بلکہ ہیبت خدا تھی. وہ لسان اللہ تھی، وہ ہیبت خدا تھی. جو علی کی آواز لوگوں تک پہنچتی گئی، لوگوں کے دلوں میں خوف امٹتا گیا. اس خوف کے مارے، رات کا اندھیرا تھا، دشمن یہی سمجھے کہ وہ ہر طرف سے گھر چکے ہیں. اب انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سب باہر بھاگ گئے. اور اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضی علیہ السلام دونوں فدق کے قلعے میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد چھوٹی سی جنگ بھی ہوئی. ظاہر کتابیں یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 18 کے قریب لوگ مارے بھی گئے. جو بچ گئے انہوں نے بہرحال اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد چونکہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے شرکت نہیں کی ہے. سورہ حشر کی پہلی آیت ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جنگ کہ جس میں مسلمان شریک نہ ہو، مسلمانوں کی جان، اموال، مال کچھ بھی شریک نہ ہو، اور کوئی مال کا غنیمت مل جائے تو اس کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول اور رسول کے ذیل قربا ہو. اب یہ فدق وہ علاقہ ہے کہ جو بغیر جنگ کے رسول اللہ کو ملا اور رسول اللہ کی ملکیت تھا. اب جب یہ فتح ہو گیا، اس کے بعد اگلے دن جوان تھا اور وہ رسول اللہ کے قدموں میں گرا. اس کے والد والدہ ابھی تک مخالف اسلام تھے. کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی مسلمان ہو جائیں. تو فرمایا رکاوٹ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ فرمایا لے آؤ، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی. کہا کہ آقا وہ آپ کے دشمن ہیں، کس طرح آپ کے پاس آئیں گے؟ رسول اللہ فرمایا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہوں گے تو بات چیت ہو جائے گی. تو اس جوان نے رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دی، رشتہ داروں کو، ارد گرد کے لوگوں کو بھی بلایا. بہرحال ایک بہت بڑا گھر تھا، اس کے اندر بہت بڑا باغ تھا، باغ کے اندر کچھ کمرے تھے اور ایک طرف حوض تھا، اور کمروں اور حوض کے درمیان ایک کنواں تھا. اب جب رسول اکرم حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو پہلے سے بہرحال حیبت تو موجود تھی، لوگ بہت سارے کلمہ پڑھ بھی چکے تھے، کچھ رہتے بھی تھے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ کاغذ ہے اور اس پہ کلمہ اسلام، کلمہ توحید لکھ دیں اور نیچے مہر لگا دیں. اب جو رسول اللہ نے، چونکہ آپ کی مہر مبارک جو ہے وہ مہر خاتم جو انگوٹھی میں تھی، تو جو ہے آپ نے وہ انگوٹھی مہر کے لیے لگانے کے لیے ہاتھ سے نکالنے لگے تو وہ انگوٹھی گر گئی اسی کنویں کے اندر. اب ظاہر کہ چاہتے تو رسول اللہ خود بھی یہ معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن حضرت رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا یا علی تجھے جو خدا نے حلال مشکلات بنایا ہے، جس علی کے بغیر اللہ نے خیبر کو کسی کے ہاتھ پہ فتح نہیں کیا، علی تو نے اپنے ہاتھ سے، اس ید اللہ ہاتھ سے خیبر کو بھی فتح کیا، اور آج فدق کے اندر بھی اس معجزے کو دکھا. نعرہ حیدری، محمد بلند صلوات. حضرت علی علیہ السلام آئے، کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پروردگار سے التجا کی. ادھر حضرت علی علیہ السلام کی زبان گویا ہو گئی، ہاتھ اٹھے تو خود بخود کنویں کا پانی اوپر آتا ہے. اب وہ پانی جس طرح تشت کے اندر کوئی چیز سجی ہوتی ہے تو اس پانی نے اپنے تشت کے اندر مہر رسول کو سجا کر
علی مرتضی خلیفۃ الرسول کے ہاتھوں میں پیش کیا۔ نعرہ حیدری، حضرت علی علیہ السلام نے اس گلدستہ مبارک کو لے کر رسول اللہ کو دی، اور اس کے بعد کہا اسی نوجوان کو کہ جو رسول اللہ کو دعوت دے کے آئے تھے کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص تھا زرخا، اس نے وصیت کی تھی کہ محمد مصطفیٰ کا جب وصی اور وزیر اور خلیفہ جب تمہارے گھر میں آئے، تمہارے شہر میں آئے، اور جب اس کنویں سے وہ انگوٹھی نکالے تو اس کے بعد وہ تم سے اس صندوق کو، اس باکس کو مانگے گا تو اس کو دینا، تو جاؤ اس باکس کو لے آؤ۔ جب وہ اس باکس کو لے کر آئے تو سب نے دیکھا کہ لوہے کا وہ باکس لاک تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس تالے پر اپنی انگشتر مبارک کو رکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم آج کل کے جیسے کوڈ والے تالے ہوتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے پاس وہ کوڈ تھا، یا آپ کی انگلی میں لیزر تھا، یا جو کچھ بھی تھا وہ معجزہ دست خدا تھا، وہ معجزہ ید اللہ تھا۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، ادھر سے وہ صدیوں پرانا لگا ہوا تالا کھولا۔ اب جب کھولا گیا تو اس کے اندر سے وہی تختی نکلی کہ جس پر لکھا ہوا تھا بہت جلد 1550 سال بعد میرے مرنے کے بعد تمہارے اسی شہر میں، اسی گھر میں محمد مصطفیٰ اور ان کے وصی علی مرتضی آئیں گے۔ جب تم ان کے ہاتھوں میں معجزہ دیکھ لینا تو فوراً دیر نہ کرنا اور کلمہ اسلام کو اور کلمہ محمد مصطفیٰ کو پڑھ لینا۔ اس کے بعد جو لوگ تھے سب کے سب، کیونکہ سب اسی کی نسل تھی، زرخا کی نسل تھی، وہاں پہ سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد بہرحال کچھ تھے جو رہ بھی گئے، تو رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بہرحال وہ سب علاقہ دے دیا اور اس کے اختیار بھی دے دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان بن جائیں تو ان کے اموال میں سے 20% لینا، یعنی خمس لینا۔ یہ تب سے جو ہے وہ خمس جو ہے وہ تب سے اہل بیت کا حق ہے، یعنی سادات کا، اور یعنی اس میں خود قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول اور ذی القربہ جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور سادات کے جو یتیم اور غریب اور مساکین ہیں ان کے لیے۔ تو تب سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان بن جائے تو وہ خمس دے، یعنی 20% دے اپنے اموال اور انکم کا، اور جو مسلمان نہ بنے ان سے ان کے تمام اموال لے لینا۔ یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد بہرحال حضرت علی علیہ السلام وہاں رہے، اور تاریخیں یہ بیان کرتی ہیں کہ ظاہر 4 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ یہ فدق جب فتح ہوا، اور پھر وَآتِنَا الْقُرْبَ حَقَّهُ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے یہ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو ہبہ کر دیا۔ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو شخص اپنی زندگی میں اپنی کوئی چیز کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، گفٹ کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص، نہ تو وہ خود نہ ہی کوئی اور شخص اس کو واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ کسی بھی شریعت، کسی بھی ملک، کسی بھی قانون میں میری کوئی چیز ہو، میں کسی کو گفٹ دے دوں، اس کے بعد نہ تو میں خود واپس لینے کا حق رکھتا ہوں، میں اس کو تھانے میں ڈال دوں، اس کو کہوں کہ میں نے دیا تو واپس کر۔ لون دیا الگ بات ہے، لیکن ہبہ کیا ہو، گفٹ کیا ہو تو کوئی بھی واپس نہیں کر سکتا۔ تو ایک بات یہ کہ یہ فدق حکم خدا کے بعد رسول اللہ نے جو اہل بیت تھے، جو ذی القربہ تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ فدق ہبہ کر دیا، عطا کر دیا۔ ایک بات، دوسری، اس وقت بھی 1,20,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، یعنی گولڈن کائن ہوتا تھا۔ 1,20,000 دینار فدق کی سالانہ انکم ہوتی تھی۔ ظاہر وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتی تھی، اور بیوی جو ہے وہ غریبوں، فقراء پر، مسلمانوں پر
خرچ کر دیا کرتی تھی. تو یہ بیوی کا حق تھا یا بیوی کو دیا ہوا خدا اور رسول اللہ کی طرف سے تحفہ تھا. بیوی خود بھی غربت کی حالت میں رہی، خود چکیاں پیستی تھی، خود ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، چاہتی تو کئی غلام اور خنیزیں رکھ سکتی تھی، لیکن جو مال آتا تھا وہ رائے خدا میں خرچ کر دیتی تھی. لیکن جہاں پہ رسول اللہ کے بعد غاصبوں نے اور ظالموں نے خلافت کو اور امامت کو، خلافت رسول کو غصب کیا، وہاں پہ انہوں نے جو شب خون پہلا مارا، جو پہلا ظلم کیا، وہ کیا تھا کہ اس فدق کو قبضہ کر لیا. اب کیوں کیا گیا؟ امام معتزلی نے اپنے استاد سے پوچھا بغداد میں کہ جب فاطمہ الزہرا کی ملکیت تھی اور حکومت وقت نے اس کو قبضہ کر لیا، اور جب وہ مانگنے آئی تو پہلے خلیفہ نے واپس کیوں نہ کیا؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا، اگر وہ اس دن فاطمہ الزہرا کی بات مان کر فدق واپس کر دیتے تو کچھ عرصہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد فاطمہ دوبارہ آتی اور کہتی تو خلافت کا حقدار نہیں ہے، خلیفۃ الرسول علی ابن ابی طالب، لہذا وہ اس کو خلافت سے بھی برکنار کر دیتی. تو اس نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے اب وہ آیت کے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ نے اہل بیت اور رسول سے ہر قسم کے رجس کو پاک رکھا ہے، تو خود جھوٹ بھی ایک رجس ہے، گناہ ہے. تو یہ ہستیاں جن کو خود اللہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صادق ہیں، جو فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ ہیں، اور خود حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں سب سے بڑا صدیق اکبر ہوں، اور میرے علاوہ کوئی اور اگر دعویٰ کرے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. سنانے والے بیت سے لانا جب قبضہ کیا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا جو صدیقہ طاہرہ تھی، جن سے ہر قسم کا رجس پاک تھا، ان کی گواہی کو تسلیم نہ کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام جو صدیق اکبر تھے، ان کی گواہی کو تسلیم نہ کیا گیا. امام حسن و حسین جو اسی چادر تطہیر کے اندر موجود تھے، اسی لیول کے ہستیاں تھیں، معصوم تھے، ان کی گواہی کو قبول نہ کیا گیا. تو مطلب کیا تھا؟ یہ لوگوں کے اندر مقام عصمت کو گرانا چاہتے تھے، مقام عصمت کو، کہ لوگوں دیکھو کہ ہم کس طرح معصوموں کی انسلٹ کر رہے ہیں، اور کل کو اگر تم بھی ان کو نہیں مانو اور ان کی انسلٹ کرو تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جان بوجھ کر مقام عصمت کی انسلٹ کی گئی، جان بوجھ کر صدیقوں کو جھٹلایا گیا اور خود جھوٹوں کو صدیق بنایا گیا. اور پھر ان کو معلوم تھا کہ لوگ ایمان کی وجہ سے کم، لیکن مال و دولت اور خوف کی وجہ سے زیادہ مسلمان بنے ہیں. اس لیے انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اتنا بڑا فدق اور اس کی انکم اگر اہل بیت کے پاس رہی، علی و بطول کے پاس رہی، تو لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، ہماری حکومت کے کام نہیں آئیں گے، ہم سے ہمارے ساتھ نہیں دیں گے. تو انہوں نے جہاں پہ روحانی حوالے سے، عرفانی حوالے سے مقام عصمت کو، محمد و آل محمد اور ان کی آل کے مقام کو گرایا، توہین عصمت کی، وہاں جان بوجھ کر وہ تمام اقتصادی راستے اور تمام اقتصادی انکم کے ذرائع انہوں نے قبضہ کر لیے، تاکہ کوئی بھی ان سے دنیاوی مال کے حوالے سے نہ آئے اور خود یہ ہمارے محتاج ہو جائے، اور جیسے ہم کہے ویسے ہو جائے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو کچھ مالی حوالے سے تھا، اور توجیہات کیا پیش کرتے تھے، لا نورث الانبیاء، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اور پھر کبھی کہتے کہ
نہیں، انبیاء کے جو ہے علم کے اور نبوت کے وارث ہوتے ہیں، مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اگر نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ان کے مال کی وارث نہیں ہے تو نبی کی بیویاں وارث کہاں سے بن گئی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو باپ کی وراثت نہیں مل سکتی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جس حجرے میں دونوں کے باپ دفن ہیں، یہ حجرہ جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ کو وراثت میں ملا ہے، باپ کے، وہ اپنا شوہر کے ارث سے، یعنی حضرت محمد نے جو اپنی بیوی حضرت عائشہ کو جو کمرہ دیا ہوا تھا وہ شوہر کے بعد ان کے حصے میں آیا، ان کو وراثت کے طور پہ ملا، اس لیے دونوں کے باپ نے اپنی بیٹی سے کہ جن کی وہ ملکیت تھی وہ جگہ، باپو نے اپنی بیٹی سے اجازت لے کر وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگی۔ اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو ارث نہیں مل سکتا، میراث نہیں مل سکتی، تو ان کی بیوی کو بھی میراث ملنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن جہاں تمہارا اپنا مطلب ہو وہاں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ عصمت ہو، جہاں پہ طہارت ہو، جہاں پہ امامت ہو، جہاں پہ مقام خلافت ہو، کیونکہ تم غاصب ہو، تم ظالم ہو، اس لیے وہ ہر چیز تمہارے لیے ناجائز بن جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تاریخ نے کیا نہیں دیکھا، یہ جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب، تو مسلسل 6 ماہ تک ہر صبح رسول اللہ کے یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، اور خانوادہ بطول پہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھ لو یہ در بطول کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے رسول اللہ کی ادھر آنکھیں بند ہوئی، اور ادھر سب سے پہلے مسلمانوں نے اسی در بطول کو جلایا، اسے در بطول پہ شعلے بلند ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اس نورانی اور پاک اور طاہر در کو جلایا، بلکہ جب در و دیوار کے درمیان حضرت فاطمہ الزہرا آئی اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ زہرا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم یہ گھر جلا دیں گے، تو بی بی نے آ کے فریاد بلند کی، کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہیں، جس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار رہتے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا رہے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت وہ دبتا ہوا در اور ان ظالموں کے دھکوں سے وہ در جب گرا تو بی بی در اور دیوار کے درمیان آ گئی، اسی حالت میں بی بی زمین پہ گری، فاطمہ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹی، بی بی کا محسن شہید ہوا، بی بی جب اٹھنے کے قابل نہیں تھی روتے روتے فریاد بلند کی، یا مہدی ادرکنی، میرے لال میرے بیٹے مہدیا، تیری اماں غریب ہو گئی ہے بابا کے شہر مدینہ میں، اے اللہ دارو میں کس طرح بیان کروں؟ زہرا اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اسی زخمی پہلو اور ہاتھ زخمی کے ساتھ وہ بابا کی قبر مبارک پہ آ کے بار بار فریاد کیا کرتی تھی، سب بدلیا بصائب اللہ وندہا، سب بدلیا یاد سرنا لیا لیا، بابا بابا تیرے بعد جو ظلم مجھ پہ ڈھائے گئے، اگر وہ دنوں پہ ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، بابا مجھے تیرے غم میں لوگ رونے نہیں دیتے، بابا تیرے بعد حسنین یتیم ہو گئے ہیں، بابا تیرے بعد علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّ لِلَّهِ پروردگار ہماری قبول فرما، حضرت حجت کا جل ظہور فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، سب کو صحت و سلامت عطا فرما، رزق روزی میں اضافہ فرما، زیادہ ظہیر شمسی کے محرومین کو بخش، ان کی حاجات پوری فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ہر قسم کی مشکلات اور افوات و بلیات سے ان سے دور فرما، پروردگار
تمام مومن مومنات یہاں پہ حاضر ہیں جو حاجات لے کر ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ ان کی حاجات کو دور